السلام علیکم، مائی نیم از اشر زبیر۔ آج جس ٹاپک میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علامہ اقبال کی۔ آج جس لیڈر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے سیالکوٹ سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد آپ لاہور گورنمنٹ کالج سے آپ نے بی اے کیا، اور اس کے بعد لاہور گورنمنٹ کالج سے ہی آپ نے ایم اے کیا۔ اس کے بعد آپ فردر تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے، جہاں سے آپ نے ایم اے کی تعلیم حاصل کی۔ آپ ان کی ہسٹری کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ایک شاعر تھے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو جگایا، مسلم قوم کو جگایا۔ علامہ اقبال ایک شاعر، فلاسفر اور ایک سیاستدان تھے۔ آپ نے اپنی سیاست کے ذریعے جو مسلمان تھے بر صغیر کے، ان کو جگایا اور ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ جب آپ نے ایک الگ وطن کا خواب دیکھا تو اس کے بارے میں آپ نے مختلف لوگوں کے ساتھ اس چیز کا ذکر کیا۔ مسلمان یہ چیز سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اس چیز کے بارے میں سوچا کہ اب ہمیں ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہیے، جہاں پر ہم اپنی عبادت کر سکیں اور اپنی تعلیم حاصل کر سکیں، جہاں پر ہم ایک آزاد ملک ہو۔ تو آپ نے اس کے حصول کے لیے تنظیم سازی کرنا شروع کر دی۔ مسلم لیگ کا قیام عمل میں آ گیا۔ آپ مسلم لیگ کے ممبر تھے۔ ان دنوں مسلم لیگ بہت کام کر رہی تھی الگ وطن حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کا شروع سے ہی یہ ویژن تھا کہ ایک الگ ملک حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے، جس کے حصول کے لیے آپ نے بہت کوششیں کی۔ علامہ اقبال کی زندگی کا مین ٹرننگ پوائنٹ تب ہوا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح، جو کہ پہلے کانگریس میں تھے، انہوں نے کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ جب انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی، کیونکہ وہ پیشے سے ایک وکیل تھے، تو اس کا مسلم لیگ کو بہت فائدہ ہوا۔ یہ تحریک یعنی کہ دگنی ہو گئی، اور اس میں علامہ اقبال اور قائد اعظم نے مل کر بہت محنت کی، الگ الگ علاقوں میں جا کے جلسے کیے، مسلمانوں کو متحرک کیا، سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور مسلم لیگ کے ذریعے آپ نے گھر گھر پیغام پہنچایا، اور تاکہ مسلمانوں کو ایک الگ ملک مل سکے۔ اگر میجر اچیومنٹ کا ذکر کیا جائے تو اس میں ہم اس چیز پہ بات کر سکتے ہیں کہ میجر اچیومنٹ یہ تھی کہ جب ہم نے پاکستان کا جو خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا، تو وہ میجر اچیومنٹ یہی ہے کہ وہ ہم نے ملک حاصل کر لیا، کیونکہ علامہ اقبال تو پاکستان کے قیام سے کچھ عرصہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے، لیکن جو باقی وہ تنظیم بنا کر گئے تھے، جن لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، متحرک کیا تھا، ان سب نے مل کر اس جماعت کو ایک ایسا عروج حاصل ہوا کہ جس کی وجہ سے ایک الگ وطن کا قیام مسلمانوں کو ملا۔ البتہ علامہ محمد اقبال فوت ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو ان کا خواب پورا ہوا اور مسلمانوں کو الگ ملک ملا۔ اگر میجر فیلئر کے بارے میں ہم بات کریں علامہ اقبال کے، ویسے تو کوئی ذہن میں نہیں آتا یا کوئی میجر فیلئر نہیں ہے، لیکن ایک دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ، جو ہندو جاتے جاتے انگریز تقسیم کے وقت جو کشمیر کا فیصلہ نہ کر سکے۔ کشمیر انہوں نے ہندوؤں کو دے دیا، جس وجہ سے کشمیر میں جو کافی مسلمان ہیں وہ آج تک حالت جنگ میں ہیں، اور ان کا آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو علامہ اقبال نے تو بہت کوشش کی، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میجر فیلئر ہے کہ وہ کشمیر ہم حاصل نہ کر سکے۔ جب یہ تقسیم ہوئی پاکستان اور ہندوستان کی، تو اس میں تقسیم میں ہم کشمیر کو حاصل نہ کر سکے۔ ایک میجر فیلئر اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اس وقت کا میجر چیلنج جو ہے وہ یہی تھا کہ الگ ملک کیسے حاصل کیا جائے، کیونکہ ہندو جو کہ انگریز اور ہندو ایک ساتھ ملے ہوئے تھے،
اور جس کی وجہ سے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو ہر طریقے سے ٹارچر کیا جاتا تھا، ان کو بہت ہر قسم کی مشکلات تھیں، ان کو وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے اپنی عبادت گاہوں میں۔ تو یہ میجر چیلنج یہی تھا کہ جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا وہ پورا بھی وہ کر پاتے، لیکن جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب اس ملک میں رہ رہے ہیں جس ملک کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، تو جو میجر چیلنج تھا وہ تو ان کا پورا ہو گیا، اور میجر چیلنج یہی ہے کہ کیسے انگریزوں سے ملک حاصل کیا جاتا، جو کہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ اگر ان کی کوالٹیز کی طرف جایا جائے تو علامہ اقبال میں بہت کوالٹیز تھیں۔ وہ ایک بہت اچھے شاعر تھے، وہ ایک سچے انسان تھے، ہارڈ ورکر تھے، وہ اپنے کام کے ساتھ بہت پیشن رکھتے تھے، وہ ایک ویژن ان کے پاس ایک ویژن تھا الگ وطن حاصل کرنے کے لیے، وہ بہت بہادر تھے۔ انگریزوں اور ہندوؤں کا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مقابلہ کیا۔ ایز اے آپریشن مینیجر ان ہارڈیز میں جو لیڈرشپ سٹائل ہے وہ ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل فالو کرنا چاہوں گا۔ اس لیڈرشپ سٹائل میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ ہوتا ہے وہ اکیلا کوئی بھی فیصلہ نہیں لیتا، اس سے یہ ہے کہ اگر میں ایز اے آپریشن مینیجر کوئی بھی فیصلہ لوں گا تو اگر وہ میری ٹیم کے کسی بندے کو ناپسند ہو تو اس سے پھر کل کو مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو ڈیموکریٹک سٹائل سے یہ ہے کہ جو سٹاف ہوگا ان سے بھی مشورہ کر کے سارا کام کیا جائے گا۔